माइक्स अपने ऑफ कर दीजिए काइंडली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين. فقهنا في الدين اللهم آمين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا آمين. رب العالمين. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। तजवीज़ के हवाले से जैसा कि आपको पता है कि हम आजकल अलामात पढ़ रहे हैं और अलामात में से हमने तशदीद का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तशदीद के बारे में कल हमने पढ़ा था कि जिन दो हरूफ के ऊपर तशदीद आ जाए उनके ऊपर गुन्ना होता है, वो कौन से दो हरूफ हैं। और सबसे पहले गुन्ने की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, यानी कि गुन्ने से मुराद है आवाज़ का नाक में ठहराना, गुनगुनाना या नाक में आवाज़ का रोकना। इसकी मिकदार मैंने आपको बताई कि 2 अलिफ के बराबर है। और आज जब आप लोग लेसन सुना रहे थे तो मैंने उसमें नोट किया कि अभी कुछ कमी बाकी है। कुछ मेरी बहनें जो हैं वो अभी भी गुन्ने के साथ जो है वो मद की गलती कर रही हैं, यानी कि अगर वो ये लिखा हुआ है इन्ना तो उसको इन्ना पढ़ रही हैं। तो ये बज़ाहिर देखने में बहुत छोटी सी बातें लगती हैं, लेकिन बहुत अहम बात है और बहुत बड़े दर्जे की गलती है, जिसको आराम दर्जे की गलती कहते हैं। इसे अवॉइड कीजिए। एक दफ़ा फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न إن व इन्न وإن अन्न أن इन्ना। إنا इसमें जो मिकदार हमारे गुन्ने की होगी वही मिकदार अलिफ को बढ़ाने की होगी, यानी कि हम उतना ही इसको खींच के लंबा करेंगे जितनी मिकदार में हम गुन्ना करेंगे। दोनों की सेम मिकदार है। इन्ना إنا इन्नमा إنما इन्नहा إنها इन्नहुम। إنهم यहाँ पर नून की जबर को आपने बढ़ाना नहीं है, इन्नहुम नहीं पढ़ना है, इन्नहुम إنهم अन्नहुम أنهم अन्नहुम أنهم वअम्मा وأما लम्मा لما मिम्मा مما अम्मा عما ثم ثم عما عما فلما سوري فلما
جی یہاں پر الف ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ مد کریں گے یہاں پر. فَلَمَّا فلما جَمَّا جمع جمع ہم کس صورت میں پڑھیں گے؟ جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے، یعنی کہ ایک زبر الف کے ساتھ پڑھی جائے گی تو پھر یہاں پر بھی ہم الف مدہ کریں گے. ٹھیک ہے. جمن جمع جمن جمع. لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحيم. وَأَلْقَى وألقى فِي الْأَرْضِ. في الأرض. یہاں پر ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، را کے اوپر جزم ہے تو پچھلا حرف دیکھیں گے اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہے تو ایسی صورت میں زبر کی صورت میں اور پیش کی صورت میں را پر ہوگا، اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگا. ضاد کو پر کر کے جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے اور زیر کا اس کے اوپر افیکٹ نہیں پڑے گا، یعنی کہ یہ ان حروف میں سے نہیں ہے جو کنڈیشنل ہو، کبھی پر ہو کبھی باریک ہو، یہ ہر صورت میں پر ہی پڑا جائے گا. وَالْأَرْضِ والأرض الأرض رواسي. رواسي. جی ایک ہے طریقہ پڑھنے کا، ایک طریقہ ہے آپ اس کو پڑھیں گے رواسیہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ ہے رواسیہ. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک میں را کو پر کیا گیا ہے اور ایک میں باریک پڑھا گیا ہے. تو را پر ہوگی، اس کو باریک نہیں کرنا ہے آپ نے. رواسیہ رواسي. أن تميد بكم حميد بكم أن تميد بكم تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم سبلا لعلكم تهتدون. تهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وأنهارا وسبلا لعلكم لعلكم تهتدون. تهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في في الأرض رواسي تميد بكم وأنهارا وأنهارا
وسبلا لعلكم تهتدون وسبلا لعلكم تهتدون وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وعلامات جی یہاں پر آپ دیکھیے، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے اس کو وعلامات، وعلامات اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے، وصل کے ساتھ کنٹینیو رکھیں گے یعنی کہ پڑھیں گے، تو پھر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو یرملون میں سے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ادغام مع غنہ ہوگا۔ تو پڑھنے کا سٹائل کیا ہوگا؟ وعلامات وبالنجم 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 هم يهتدون هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق أفمن يخلق اچھا اس کو قو قو ایسا ساؤنڈ نہیں نکالنا ہے کیونکہ یہ حلق میں سے نہیں نکلے گا، خا کو بھی آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ أفمن يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق كمن لا يخلق كمن لا يخلق كمن لا يخلق جی یہ مجھے بتائیے، یہ کون سے درجے کا قلقلہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں؟ یہ وسط درجے کا ہو رہا ہے نا، جی آخر میں یہ وسط، بالکل وسط درجے کا ہو رہا ہے۔ كمن لا يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفلا تذكرون وجہ تشدید ہے۔ أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق 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 اچھا مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، یہ واقعی ہو رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ خا کے اوپر بھی قلقلہ کر رہے ہیں، تو خا پہ قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ كمن لا يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون وإن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله اچھا یہ ہاں آئین کو جب ادا کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھٹکا نہیں ہے، نعمت اللہ نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے، آئین کی ادائیگی کو درست کریں اور آئین کے اندر کوئی جھٹکا نہیں ہے، زبر کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام ہم پر کر کے پڑھیں گے،
نعمة الله نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها لا تحصوها لا تحصوها إن الله إن الله لغفور رحيم لغفور رحيم لغفور رحيم لغفور رحيم رحیم نہیں ہے، ہا کی ادائیگی درست کیجیے، رحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لغفور رحيم إن الله لغفور لغفور رحيم لغفور رحیم میں لام کو آپ نے بڑھا کے نہیں پڑھنا ہے، اس کی مقدار زبر تک ہی رکھنی ہے، اس کو 2 حرکات تک لمبا نہیں کرنا ہے. ان اللہ لغفور رحیم إن الله لغفور رحيم مد اصلی کے بعد اگر ہم یہاں پر کنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، زیادہ لمبی مد کر کے ہم پڑھیں گے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے. پڑھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لغفور رحيم ہا کی ادائیگی کو درست کیجیے گا، اور رحیم میں راپور ہے اور ہا کو آپ نے شارپ کرنا ہے، وسط حلق سے نکالنا ہے. رحیم رحيم واللہ والله يعلم يعلم ما تسرون ما تسرون وما تعلنون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله
من دون دون الله لا يخلقون لا يخلقون يخلق شيئا وهم شيئا وهم يخلقون. يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. الذين يدعون يدعون من من دون دون الله يخلقون شيئا وهم يخلقون. يخلقون एक तो खौ के ऊपर आपने कलकला नहीं करना है और दूसरा ये लाम दूनिल्लाही ला, इसको आपने 2 हरकत तक लंबा करना है। आपने इसको जबर के साथ नहीं बल्कि अलिफ बद्दा के साथ पढ़ना है। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन वहुम युखलकून। والذين يدعون من من دون دون الله لا لا يخلقون يخلقون شيئا شيئا وهم يخلقون. يخلقون أموات 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 غير غير أحياء أحياء وما يشعرون وما يشعرون يشعرون أيان أيام يبعثون. يبعثون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء أحياء وما وما يشعرون يشعرون أيان أيان يبعثون. يبعثون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على रसूलिल करीम अम्मा बाद। अलामात इस्म हम पढ़ रहे थे जिसमें आज नया लेसन हम पढ़ेंगे। अगर कलमे से पहले हरफे निदा हो तो वो इस्म होते हैं। मसलन यहाँ पर हरफे निदा क्या है? या जैदुन ए जैद, या आदमु ए आदम, या अय्युहा रसूलु ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस भी कलमे से पहले हरफे निदा होंगे, या हरफे निदा है जी, और या अय्युहा ये भी हरफे निदा है। ठीक है, तो जब किसी भी कलमे से पहले आप देखें कि वहां पर हरफे निदा है तो वो डेफिनेटली उसके बाद आने वाला जो कलमा है वो इस्म होता है। हरफे निदा नोट, हरफे निदा वो हुरूफ होते हैं जो पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। दूसरी, अगर कलमा मंसूब हो तो वो इस्म होता है। जैसे बगदादीयुन, हिंदीयुन, सऊदीयुन। नोट, मंसूब निस्बत से है
اس میں کسی کی نسبت کسی علاقے کی طرف کی جاتی ہے. جیسا کہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بغداد ایک شہر کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے، ہند بھی ایک علاقے کا نام ہے، اور سعودی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی ایک علاقے کا نام ہے. تو اس طریقے سے جب ہم اس کو کریں گے بغدادی ہندی سعودی، تو یہ منسوب ہو رہا ہے کسی علاقے کے ساتھ، کوئی چیز منسوب ہو رہی ہے. تو جب نسبت کسی کی طرف ہو جاتی ہے کسی علاقے کی طرف، تو وہ بھی حرف کلمہ جو ہے وہ اسم کہلائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، عما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَلْقَى اور اس نے گاڑ دیے، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان کے تمیدہ جھک نہ پڑے، بکم تمہیں لے کر، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ. پچھلے کئی دنوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو نعمتیں انسان کو پرووائڈ کی، ان کی تفصیلات ان آیات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو عقل مند ہیں، اور وہ لوگ جو شکر گزاری کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ ساری کائنات انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، بہت کچھ دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے، اور بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان پورے شعور کے ساتھ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرے، تو اتنی حقیقتیں اور اتنے حقائق ہیں کہ اس کی نظروں سے کوئی بھی حقیقت جو کائنات کی حقیقت ہے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے. اور جب وہ کائنات کی تخلیق کے اوپر تدبر اور تفکر کرنا شروع کر دے گا، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے رب العزت کی عبادت یا نافرمانی میں کوئی کمی چھوڑے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے تدبر اور تفکر اور غور و فکر کا راستہ چھوڑ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کے لیے پسند کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو پوری کسی ریزن کے ساتھ کرے، پورے غور و فکر کے ساتھ، کائنات کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے یہ پہلے تسلیم کرے کہ وہ واقعی ہی رب ہے جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ ہستی اس قابل ہے، وہ قابل عبادت کے لائق ہستی ہے، اور صرف وہی واحد ہستی ہے کہ جس کی عبادت کی جائے. اور یہ آیتیں ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہی ہیں کہ بلائنڈلی کسی چیز کو بھی فالو نہ کریں، اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دماغ کو کھولیں، اپنی دل کی آنکھ سے دیکھیں، کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جس نے زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو کے اندر پہاڑوں کو کیوں گاڑا؟ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو یہ ہل رہی تھی، تو پھر اس موومنٹ کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رواسی یعنی کہ پہاڑ پیدا کیے. اور رواسی ایک سلسلہ ہوتا ہے پہاڑوں کا، مطلب ایک پہاڑ کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کسی مقام پر ایک پہاڑ ہو یا دو پہاڑ ہو. یہ ایک سلسلہ جو پہاڑوں کا ہوتا ہے نا، اس کو رواسی کہتے ہیں، جو اندر تک گڑے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر تاکہ وہ ہلے نہ، تاکہ ہمارے اوپر جھک نہ جائیں. اب پہاڑوں کو ڈالنے کے بعد، گاڑنے کے بعد، اس سے بے شمار فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائے، جن میں سے ایک دو کا صرف یہاں پر ذکر فرمایا. وہ کیا کہ یہاں سے ہی اللہ تعالیٰ پھر نہریں جو ہے وہ بھیجتا ہے، اور انہی نہروں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں. وسبلن اور جی وسبلن اور راستے پیدا کیے، اور اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے میدانوں کے اندر بھی راستے بنائے اور پہاڑوں کے اندر بھی راستے بنائے. آپ ایک چیز کو تصور کیجئے کہ اگر راستے اللہ تعالیٰ نہ بناتا جو ہماری سہولت کے لیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس ڈائریکشن پر جانا ہے اور کس ڈائریکشن پر نہیں جانا ہے. آپ صحرا کے اندر جائیں، آپ سمندروں کے اندر جائیں جہاں پر کوئی نشان نہیں ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، تو کس قدر ایک
مشکل سچویشن ہوتی ہے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، انسان کتنا زیادہ بھٹکنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ راستے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھٹکنے سے بچایا ہے، اس کے لیے سہولت پیدا کی ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، شاید جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو. اپنے راستوں میں سے، گلی کوچوں میں سے گزرتے ہوئے ہم نے کبھی یہ تصور میں نہ لایا ہو کہ یہ راستے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں لعلکم، تاکہ تم تہتدون، راہ پاؤ. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے اندر راستے بنائے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈائریکشن سے ہٹ نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، تو کیا وہ رب العزت ہماری روحانی تربیت کے لیے اس نے کوئی راستہ نہیں بنایا، یا اس نے ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دی کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، اور اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور کون سا نہیں جاتا ہے. وہ علامات، اور اس نے نشان پیدا کیے، وہ بن نجم، اور ستارے، ہم وہ یہتدون، راستے معلوم کرتے ہیں. تو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ستارے جب آپ رستوں پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی نشانات مقرر ہوتے ہیں، اور ان سے آپ اپنی ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرف موو کرنا ہے، آگے کون سا علاقہ آ رہا ہے، آگے پہاڑ آ رہے ہیں، آگے دریا آ رہا ہے، آگے یا وہ ساری ڈائریکشن آپ کو سائن بورڈز کی صورت میں بھی ملتی ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو عقل اور شعور دیا جس کی وجہ سے وہ علامات اس کو نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد جہاں سمندر اور صحرا کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر ستاروں کو دیکھ کر، ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر، ستاروں کی ڈائریکشنز کو دیکھ کر انسان اپنے منزل کی طرف بڑھتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر علامات مقرر کی ہیں جن سے وہ سفر کرتا ہے، جن کو دیکھ کر وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچتا ہے. وہ ڈائریکشنز سمندر اور صحرا کے اندر راستوں کی ڈائریکشن زمین پہ نہیں ہوتی ہے، وہ آسمانوں پہ ہوتی ہے. تو کیا ہی خوب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی تخلیق کی ہے جس تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی. کیا، فا بھلا، من، وہ جو یخلقو پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا نہ یخلقو وہ پیدا کرتا ہو، افلا کیا بھلا نہیں تذکرون تم عقل سے کام کر لیتے یا غور و فکر کرتے. تو وہ رب جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے اور وہ تخلیق کرنے والا ہے، کیا وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو تخلیق ہی نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا ہے؟ تو کیسے ایک انسان اتنا زیادہ بھٹک سکتا ہے؟ وہ کیسے غور و فکر نہ کرے کہ ایک تخلیق کرنے والا اور ایک نہ تخلیق کرنے والا آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَإِنْ، اور اگر تعدو تم شمار کرنا چاہو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، لا نہ تحصوها تم گن سکو گے ان کو. بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق اور سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. ہمارے تصورات سے بہت زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام نعمتیں دیکھنے کی بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جن کی طرف ہمارا شعور ہی نہیں جاتا، ہماری سوچ ہی نہیں جاتی ہے، ہم نے کبھی اس کو ریئلائز ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی بودر ہی نہیں کیا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو گننا، شمار کرنا شروع کر دو تو نہیں گن سکو گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شمار اور بے حد و حساب نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، وہ جانتا ہے، ما جو تسرون تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ظاہر اور چھپی تمام باتوں کو جاننے والا ہے. والذین، اور وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، لا نہیں، یخلقون نہیں وہ بنا سکتے، شیئن کچھ بھی، وہم اور وہ، یخلقون وہ پیدا کیے گئے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف، کس پیغام کی طرف انسان کو لے کے آ رہے ہیں کہ ایک واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو لائق عبادت ہے. اور ہم انسان جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، جو سورج چاند ستاروں کی یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اور ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ اس کو کیوں نہیں عبادت کرتے جو جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے.
اموات یہ سب مردہ ہیں، لاشیں ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں، وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، ایانا کب یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کا زیادہ اشارہ کس طرف ہے؟ زیادہ اشارہ ان لوگوں، ان ہستیوں کی طرف ہے جو فوت ہو چکے ہیں اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو مردے ہیں، وہ تو زندہ نہیں ہے، وہ تو اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے ہیں کہ تم مجھ سے کچھ مانگ رہے ہو، تم ان کو پکار رہے ہو، اور وہ تو ایون یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ ہستی جو یہ سب کچھ جانتی ہے، وہ اسی نے موت دی، اسی نے زندگی تخلیق کی، اور وہی جانتا ہے کہ وہ کب ان کو دوبارہ اٹھائے گا، اور تمام کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے جو الہی کی عبادت ہو؟ یہ باتیں انسان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ کائنات کی تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی الہی کی عبادت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب آمين ارحمنا كما ربياني صغيرا، آمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمين العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔ وعلیکم